سيد الرسل وخاتم الأنبياء أميم الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياة شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه صاحب الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على مل کے پڑھو بے نیت درود پاک پہ مل کے پڑھو پریشان ہو کے بیٹھے محبت نہ درود پاک پڑھو زبان کھولو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میرے سے قبل خطابات بھی ہوئے اور ثنا خان مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عنایت بھی پیش کیا میں بھی چند اشعار آج کی اس محفل کی مناسبت سے پڑھنے لگا ہوں آپ کے ذوق کے لیے اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں نہ پڑھ سکیں تو آخری جملے پڑھ لیں اور آخری جملے بھی نہ پڑھ سکیں تو جملہ مکمل ہو اور سمجھ آئے تو پھر کہہ لینا چلو ایک مرتبہ مجھے سنا کے کہیں مجھے پتا ہو کہ آپ کو یاد ہے کیا کہہ رہے ہیں دائیں بائیں دیکھیں جو ابھی تک نہیں بولا اس کو ذرا ہلا کے کہیں کیا کہہ رہے ہیں ایسی جشن مناوانگے
ऐसी जश्न मनावांगे सरकार की आमद पे, ऐसी जश्न मनावांगे सरकार की आमद पे, ऐसी जश्न मनावांगे सरकार की आमद पे, झंडे लहरावांगे पिछे भी बुलाया ते हुण भी तशरीफ ले आ रहे ने। अगर तुहानू पता हुंदा कि मियां साहब ने कलाम पढ़ना है ते झंडियां दी गल करनी, तुसीं तैयारी नाल होंदे। सुभान अल्लाह। सोटियां च झंडे पा के ले हुंदे ते फिर मैं जदों पढ़दा ते फिर तुसीं लहरा के, लेकिन तुसीं तुहानू नहीं सी पता ना, तुसीं असल तैयारी करके नहीं आए। लेकिन हुण तुहाडे कोल डंडियां वाले झंडे ते नहीं आए, लेकिन रब ने तो हत्थां दी शक्ल झंडे अता कीते जी। उनका इजहार करके बिल्कुल मोहब्बत नाल ए झंडे हुजूर दी असमत वास्ते जी। कोई बीबी वास्ते चुकदा है ते कोई लेखिया वास्ते चुकदा है, कोई इंसाफ वाले वास्ते चुकदा है। तुसी ये झंडे चुकने ने ते वादा करो असी दुनियादारां वास्ते नहीं चुकने, असी मुस्तफा दी असमत वास्ते चुकने ने। झंडे लहरावांगे झंडे लहरावांगे सरकार दी अज़मत पे, झंडे लहरावांगे सरकार दी आमद पे, ऐसी जश्न मनावांगे सरकार की आमद पे, झंडे लहरावांगे सरकार की आमद पे। धरती ते गूंजेगा आसमान भी अजियारो, धरती ते गूंजेगा आसमान भी अजियारो, इंजे नारे लगावांगे इंजे नारे लगावांगे सरकार दी आमद। मुस्तफा चेहराए वद्दोहा इंजे नारे लगावांगे सरकार दी
سرکار دی آمد تے اسی پیار محبت دے نالے مٹھیاں جذبیاں دا سنی رہنا ہے سنی مرنا ہے سنیاں اور رب کائنات نے یہ توفیق بخشی ہے کہ انہاں دی کوئی محفل بھی لنگر تو بغیر نہیں انہاں دی ہر محفل چ لنگر ہے بلکہ فلیکس ہوئے اشتہار ہوئے تو لکھا ہوتا ہے لنگر کا وسیع انتظام کل ہوئے تیجا ہوئے نسمہ ہوئے چینم ہوئے برسی ہوئے عرس ہوئے میلاد ہوئے لنگر ہے کوئی دیگ پکا کے بریانی پکاندا ہے کوئی پلاؤ پکاندا ہے کوئی زردہ پکاندا ہے کوئی قورمہ کوئی حلیم کوئی نان لنگر ضرور ہوتا ہے لیکن اسی ربیع الاول شریف کے اندر محافل میلاد مصطفیٰ کے اندر جتھے جسمانی لنگر کا اہتمام کرنے اور روحانی لنگر کا بھی اہتمام کرنے پھر شاعر نے بڑا اچھا تخیل پیش کیتا اسی پیار محبت دے نالے مٹھیاں جذبیاں دا کی کریں گے لنگر ورتانگے لنگر ورتانگے سرکار دی آمد تے لنگر ورتانگے سرکار دی آمد تے جھنڈے لہرائیں جھنڈے لہرائیں سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے ساریاں تعریفاں حمداں ثناواں اللہ جل مجدہ العظیم دے واسطے جڑا ساری کائنات کا خالق مالک پروردگار تے پالن ہارے کائنات کا ہر ذرہ اور ہر مخلوق اس بھی محتاج ہے اور وحدہ لا شریک کسی دا محتاج نہیں کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے اس دی نیاز مند ہے اور رب کائنات ہر چیز تو ہر ذرے تو بے نیاز ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء احمد مجتبہ میرے اور آپ دے رجبال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلمہ کے دربار نور کے اندر انتہائی ادب نال احترام نال عقیدت نال چاہت نال ہدیہ نعت و درود عرض کرن تو بعد واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین آج دا ایک خوبصورت روح پرور ایمان افروز سعادت نواز اجتماع
بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے خادم عزیزم محمد خالد نقشبندی اور آنا دے رفقا دے زیر اہتمام و انتظام بڑے ہی دست و احتشام کے نال انعقاد پذیرے جن کے اندر علماء اہل علاقہ، نعت خوانان شیریں لسان اور میرے سمیت حاضری دا شرف و اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات دی بارگاہ کے اندر عرض کرنا، دعا کرنا کہ رب کائنات اج دی اس محفل نو ساڈے گناہاں دا کفارہ بنا دے اور ساڈی اخروی نجات دی کامیابی دا ذریعہ بنا دے، اور جننے بھی ایتھے حباب تشریف لے آئے ہو، بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرما دے، سب نو رزق حلال وافر عطا فرمائے اور ایمان تے زندگی اور ایمان تے خاتمہ عطا فرمائے، اور سب نو رب کائنات کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرے، اپنی بارگاہ کا محتاج رکھے، اور سب نو ایک بار اپنے گھر دی تے مصطفیٰ دے در دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی 10:15 ہو گئے، یہ میں نے نہیں پتا کہ میں کنی تقریر کرنی ہے، سبحان اللہ، کہ تو انہوں پتا ہے تسی تقریر کنی کروانی، سبحان اللہ، سمجھ آگئی؟ کیونکہ میں اکثر یہ کہنا ہونا کہ میرا انداز نہیں ہے کہ میں پنجابی گفتگو کراں، لیکن جمعہ دا ماحول ہوئے، بزرگ فرماندے نے خیر الکلامی علی قدر عقولہم، میرے پیش رو خطابان نے بھی پنجابی گفتگو کی تھی، تے لاہور ہے نا جتے سارا کچھ ہضم ہوتا ہے۔ ایک فارسی کا جملہ ہے بطن درویشاں تندور خداست، کہ جڑا درویشاں دا پیٹ ہوتا ہے نا، پیٹ ٹھڈ، ایک خدا دا تندور ہوتا ہے۔ درویش تو مراد اتنے بلا کیے یہ جڑے طلباء پڑھتے ہیں مدارس دے اندر، بطن درویشاں تندور خداست، یعنی انہاں دا ٹھڈ خدا دا تندور ہے جو سٹھو۔ ہن میں کہنے لگا بطن لاہوراں، بطن لاہوریاں تندور خداست، جڑا بھی اتنے آ جائے اتنے ہضم ہی ہو جائے۔ اتنے فارسی بولو پھر بھی ٹھیک ہے، اردو بولو پھر بھی ٹھیک ہے، پنجابی بولو پھر بھی ٹھیک ہے، ترنم تنظری کرو پھر بھی ٹھیک ہے، نثر کرو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یعنی لاہور ایڈا وسعت والا ہے کہ اتنے جو بھی سٹھو سارا ہضم ہو جاتا ہے، اتنے کھڑا بھی چل جاتا ہے تے کھوٹا بھی۔ یہ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ تجھے بڑے سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہو، حضور دا میلاد ہے، مسکرا کے دو، سبحان اللہ، جی میں پائیے بھی بڑا مسکرا کے بیٹھے ہیں، تسی مسکرا کے دو، سبحان اللہ، چہرے تے رونق آنی چاہیے جی۔ اور میں گل ابتدا کے اندر کر دیا کہ رب کائنات نے جڑا لفظ استعمال فرمایا نا میلاد مصطفیٰ دی خوشی اور جشن واسطے، وہ فرمایا فل یفرحوا، فل تے خوشی دے واسطے 3 لفظ استعمال ہوئے نے عربی دے اندر، ایک کے سرور، ایک کے حبور اور ایک کے فرحت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سرور خوشی اس نو کیا جاندہ ہے کہ جڑی اندروں محسوس ہو، یعنی اندر خوش ہو جائے جنہا جی، تے حبور و خوشی ہوندی جڑی آزاد ہو، افعال کو پتہ چل جائے، تے فرحت وہ خوشی ہوندی ہے کوئی پوچھے نہ پوچھے، چہرے دیاں لکیراں دسن کے بندہ بڑا ہی خوش نظر ہوتا ہے۔ اس واسطے سنیاں نے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے لوگ نے کہ جنہاں نے اندر بھی روشن کیتا ہے، اندر بھی خوش رکھا ہے، تے باہر بھی مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، احسان و انعامی کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دی مخلوقات
اس کائنات کے اندر تخلیق فرمائیاں، لیکن انہاں مخلوقات دے وچوں رب کائنات نے سانو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ پھر رب کائنات نے کرم فرمایا کہ سانو انسان بنا کے مصطفیٰ دی غلامی دا شرف عطا فرما چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سانو کلمہ نصیب کیتا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے اندر سانو شامل فرما چھڑیا۔ اور اس کو بڑھ کے رب کائنات نے کرم عطا فرمایا کہ ایمان دی دولت عطا فرمائی، آخری کتاب مصطفیٰ دے نسبت نہ رب کائنات نے سانو عطا فرمائی، اور پھر ایسے رسول عطا فرمائے جنہاں نو رب کائنات نے نبیاں تے رسولاں دی سرداری تے امامت دا تاج عطا فرما چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے او رسول تے او نبی سانو عطا فرمائے جنہاں نو رب کائنات نے نبیاں تے رسولاں دا امام بنا کے کلیا، تے سانو رب کائنات نے شرف عطا فرمایا کہ اسی انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، تے رب کائنات نے انہاں دی امت دے اندر سانو شامل فرما چھڑیا ہے۔ اور ایڈے لجپال آقا نے، ایڈی شان والے، عزت والے، عظمت والے آقا نے، رب کائنات نے ساری کائنات انہاں دے خاطر بنائی، انہاں واسطے بنائی، انہاں دے صدقے نال بنائی، تے اگے ود کے جملہ یہ عرض کراں ساری کائنات انہاں دی خاطر بنائی، اور ساری کائنات نور رب کائنات نے مصطفیٰ دے نور چے تخلیق فرما چھڑیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی انہوں کہنے نے کلام خدا کا ہوئے تے ان دے اظہار واسطے رب کائنات نے ڈیوٹی زبان مصطفیٰ دی نہ چھڑی ہو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حدیث قدسی دی میں تعریف آسانی نال کیتی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے الفاظ جملے رب کائنات دے ہوندے نے، لیکن ان دی تعبیر واسطے، ان دے اظہار واسطے رب کائنات مصطفیٰ دی زبان دی ڈیوٹی لا چھڑتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام کسترانی نے مواہب دنیا شریف کے اندر نقل فرمائی۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اعلان فرمایا لولاکا لما خلقت الافلاک، لولاکا لما خلقت الدنیا، لولاکا لما اظہرت الربوبیہ۔ اے محبوب اگر تسی نہ ہوندے تے میں نہ آسمان بنا دا، تسی نہ ہوندے نہ میں دنیا بنا دا، اگر تسی نہ ہوندے لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار۔ لولاکا لما خلقت الافلاک، یہ آسمان بنایا تو تہاڈی خاطر، لولاکا لما خلقت الدنیا، یہ دنیا بنائی تو تہاڈی خاطر، لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنے رب ہون کا اعلان و اظہار کیتا ہے تو اے لجپال نبی تہاڈی خاطر۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب میں تے چھپیا ہوا خزانہ سا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپیا ہوا خزانہ سا، فاحببت ان اعرف، میری مشیت میں تقاضا کیتا، میری قدرت کی چاہت کے اندر بات آئی کہ مینوں پہچانیا جائے، لوگ اللہ اللہ کرن، لوگ مینوں رب منن، لوگ مینوں وحدہ لا شریک تے اپنا معبود منن۔ فاحببت ان اعرف، جدو میری قدرت نے چاہیا کہ میری
دن میں اپنی پہچان واسطے محمد عربی نے نور میں تخلیق فرما چھڑیا. حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات بنائی ہے. رب کائنات نے ساری کائنات بنائی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اعلان فرمایا انا نور من نور اللہ. توجہ میں ذوق دیا گا انشاءاللہ لیکن عبارات سنو احادیث مبارکہ سنو. حضور نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. فرمایا رب کائنات نے اپنے نور وچوں میرے نور میں پیدا کیتا ہے. میں رب کے نور وچوں پیدا ہویا. انا نور من نور اللہ. رب کائنات نے میرے نور کی تخلیق اپنے نور تو کی تھی. وکل الخلائق من نوری. اور پھر ساری کائنات نو مجھ محمد دے نور نال پیدا کر چھڑیا. ساری کائنات نو مجھ محمد دے نور نال پیدا کیتا. میں پیدا ہویا تے رب دے نور وچوں اور کائنات پیدا ہوئی ہے. کائنات تخلیق ہوئی ہے. کائنات بنی ہے تے محمد دے نور وچوں بنی ہے. کیا عاشق نے دا خوب ترجمہ کیتا. عاشق نے کیا پیارے انداز نال اس کی تعلیم اور اس کا اظہار کیتا. کہتا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں. اور اگر پنجابی کا ترجمہ کریے تو اور گل ود جاندی ہے. کہنے والے نے کیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا. یہ صرف نعرہ نہ سمجھا کرو یہ ایٹم بم ہے. ساڑھے پاکستان دے جڑے کمینے حکمران نے تے آرمی چیف نو سکھی کہیے یہ سارے جنہ نے جو ایٹم بنایا تے جو نہ رکھے ہے یہ تے ساڑھے سنیاں دے کام کو نہیں ہونا. یہ نہ پتہ نہیں کدے واسطے رکھے ہے کس واسطے رکھے ہے. لیکن خدا دی قسمیں تہاڈا ہاتھ غوری تک نہیں پہنچتا. تہاڈا ہاتھ شہید تک نہیں پہنچتا. یہ سارے جڑے بھی چٹے پٹے حکومت دے ہون انہاں نوں مبارک ہوئے. لیکن سنیاں تیرے کو نعرہ تاجدار ختم نبوت اور نعرہ لبیک یا رسول اللہ ایسا ایٹم بم میں تم بولنا تے لانا ایتھے میں فرانس تے جرمن تک ہالینڈ تک ڈنمارک تک دو دیوار نم جاتے ہیں. انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے مصطفیٰ دے نوکر کل بھی زندہ سن آج بھی زندہ نے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. تاجدار ختم نبوت ہو کھڑا یا زور نہ ہو. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
بیداری نال بیٹھنا، ہوشیاری نال بیٹھنا، جذبے نال بیٹھنا ہے اور انج بیٹھو خدا دی قسم جویں تسی نعرہ مارو تے نعرہ مارن تو بغیر بالکل سادہ انداز نال چلو تے تانوں توفیق مل جائے ویسے جان واسطے بیرون ملک یا کسی دشمن دے سامنے تے تانوں پتہ نا دشمن دے سامنے جاؤ تے سینہ تان کے جاندے ہو پہلوانہ طرح جاندے ہو ان کو من کمزور جدوں تو غیرہ دے سامنے مصطفیٰ دی عظمت دا نعرہ انج مارے تے او بغیر جواب دین تو بھاج جائے انہوں پتا چلے ان دے کوئی ایسی قوت موجود ہے جڑی مصطفیٰ دی عزت و عظمت واسطے مٹ مرنے والا جذبہ رکھدا نظر ہوگا پیا حضرت گرامی میں عرض کرتا پیاسا کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی نے وہ ذات نے وہ وجود ہے جن دی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات بنایا ہر چیز کے اندر ہر ذرے کے اندر جو کچھ بھی رونق رہنائی کہکشا نظر ہوتی پئی ہے یہ سارا صدقہ آمنہ دے جن جناب محمد عربی تھا اور حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے کل ایک سوال پوچھنے واسطے حاضر ہویا ایک درخواست کرنا چاہنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت کے مطابق جواب ملیا میرے غلام عرض کر تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کہ رب کائنات نے کائنات دی ہر شے تو پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے کیڑی چیز کو وجود بخشیا ہے کیڑی چیز عدم تو وجود جو آئی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری فرمایا جابر رب کائنات نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور جو تخلیق فرما چھڑیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کائنات کی ہر شے کی تخلیق تو پہلے رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور وچوں تخلیق فرمایا اور حضرات گرامی توجہ کرے آگے یہ میں گل بڑی اختصار کر لگے ٹورنا چاہنا میرے تے تھوڑے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چیزوں کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے علماء اس حدیث پاک کو بڑی ہی وضاحت نال جانتے ہیں تواڈے آبا وچوں جنہاں نوں یاد ہے انہاں واسطے تازگی دا سبب بن جائے گی جنہاں نوں یاد نہیں علم چ اضافہ ضرور ہوئے گا میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل وال دیکھ کے فرمایا جبریل دسو تو صحیح تواڈی عمر کتنی ہے جبریل امین بڑا چھوٹا جہا بندہ نہیں جڑا تسی آرام نال کہہ چھڈیا ہے جبریل امین ہوے جڑا بیت المعمور دا امام ہے بیت المعمور ہن تانوں یہ بھی دسنا پے گا بیت المعمور کی چیز ہے حضرات گرامی انساناں واسطے خاکیاں واسطے دنیا کے اندر جڑی عبادت گاہ بنائی جاتی ہے انہوں سے اپنی زبان نال مسجد کہتے ہیں انساناں دی خاکیاں دی عبادت گاہ مسجد ہے او مسجد جن دے اندر میں تسی اللہ دی توفیق نال عبادت کرنے ہیں اللہ دی توفیق نال 5 مرتبہ اذان 5 مرتبہ جماعت ہوتی ہے رب کائنات نے نوریاں واسطے عبادت کرنے واسطے ایک جگہ بنائی ہے
جڑی سدرت بالکل قریب ہے ان کا نام بیت المعمور ہے، ان کا نام بیت المعمور ہے، جتنے فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے رب کائنات کی بندگی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں، اور جتنے پیچھے فرشتے ہاتھ باندھ کے اپنی شان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، فرشتہ دے امام دا نام جبریل امین ہے، فرشتہ دے امام دا نام بیت المعمور دا امام، فرشتہ دا سردار حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل دس تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنی عمر دا تے اندازہ کوئی نہیں، میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک کیفیت ایک حیثیت میں دسنا چاہنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اظہار کرو۔ حضرت جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حجابات رحمت کے اندر ایک نور طلوع ہوتا ہے، پھر وہ غروب ہوتا ہے، ایک نور طلوع ہوتا ہے، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، پھر وہ غروب ہوتا ہے، تو جدو وہ غروب ہو جائے دوبارہ طلوع ہونے دورانیہ وقفہ 70,000 سال دی مدت ہے، 70,000 سال دی مدت ہے۔ وہ ستارہ طلوع ہوئے پھر غروب ہوئے تے پھر طلوع ہونے واسطے 70,000 سال دا عرصہ لگ جاتا ہے، پھر وہ طلوع ہوتا ہے، پھر وہ غروب ہوئے تے طلوع ہونے واسطے 70,000 سال دا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہا ستارہ طلوع تے غروب ہوتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد، یا رسول اللہ میں اپنی عمر کی حیثیت کے اندازہ اس طرح دسنا چاہنا، یا رسول اللہ میں اس تارے میں 70,000 مرتبہ دیکھیا، 70,000 مرتبہ اس تارے میں کتنی مرتبہ دیکھیا ہے؟ اور تسی کلکولیٹر کاروبار کرنے والے تسی ہو، اندازہ جا کے گھر لا لیا جے یہ مدت کتنی بنتی ہے، تے 70,000 کو پھر ضرب دے دیا جائے جے تے 70,000 مرتبہ ضرب دینی ہے۔ تارہ طلوع ہوئے پھر غروب ہوئے تو ان کے دوبارہ طلوع ہونے کے دوران 70,000 سال دا عرصہ ہے، اور حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں اس تارے نو 70,000 مرتبہ دیکھیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کا جواب پا کے ارشاد فرمایا فَبِ عِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَافِرُ، فرمایا جبریل میں نے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جہاں ستارہ تو ویندا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں سی، وہ ستارہ محمد عربی دا نور سی، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور سی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدوں تو سن، آپ دا نور مبارک کدوں تو سی۔ حضرات گرامی 70,000 بار او تارا او نور جڑا رب کائنات دے چوتھے حجاب رحمت طلوع ہوتا سی، اور 70,000 سال تو بعد طلوع ہوتا سی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل انا ذالک الکوکب، جڑا ستارہ نور والا تو ویکھیا سی وہ کوئی اور نہیں سی، میرے محمد دا نور ویکھیا سی۔ حضرات گرامی وقت بڑا مختصر، میں تیزی نہ لگے بدنا چاہنا، اے میں دسیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک کی دو سی، تے ہون میں تھوڑی جی گل لے کرنا چاہنا، توجہ کرے آجے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے نبوت کدوں تو عطا فرمائی، حضور نبی کدوں تو سن۔ آج ایسے بھی جاہد قرآن کے حدیث پڑھ کے شیخ القرآن بھی ہو گئے، شیخ الحدیث بھی ہو گئے، لیکن پھر امتی بھی نے
کلمہ نہیں پڑھتے نے اور انہوں نے شان نبوت منصب نبوت مقام نبوت کی سمجھ نہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہندے نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو بعد نبی بنے آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ سے سوال کیتا یہ سوال اج کرنا سی کرنے پہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدوں تو نبی سن حضرات گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر سوال کیتا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے آپ کو تاج نبوت کدوں عطا فرمایا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد فرمایا صحابہ میں اودو بھی نبی سا جنہوں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی رب کائنات نے میں نے اودو بھی نبی بنا چھڑے آفے چلو مختلف الفاظ میں روایات کے اندر آندے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں ادو بھی نبی تھا جدو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سن اور کریم آقا نے دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین پہلا روح اور جسم کے درمیان آدم علیہ نبی علیہ السلام سن میں اودو بھی نبی سا اور اس حدیث کے اندر الفاظ میں انہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین میں اودو بھی نبی سا اللہ کے ہاں جنہوں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سن میں صرف ہے نہیں سا رب کائنات نے میں نبوت بھی عطا فرما چھڑی تھی